یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ممالک کی عوام کے ساتھ اپنے خیالات بانٹے۔ یہ اس پروگرام کی 124ویں کڑی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں اسپورٹ ہو، سائنس ہو یا ثقافت، بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس پر ہر ہندوستانی کو فخر ہے۔ ابھی حال ہی میں شبھانشو شکلا کی انترکش سے واپسی کو لے کر دیش میں بہت چرچا ہوئی۔ جیسے ہی شبھانشو دھرتی پر سرکشت اترے، لوگ اچھل پڑے، ہر دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، پورا دیش گرو سے بھر گیا۔ وزیر اعظم نے 23 اگست کو ہونے والے نیشنل اسپیس ڈے کا ذکر کرتے ہوئے عوام سے نمو ایپ پر اسے منائے جانے کے لیے نئے آئیڈیاز طلب کیے۔ وزیر اعظم نے ملک کے الگ الگ حصوں میں قلعوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کے باندہ میں کالنجر قلعہ، جس پر محمود غزنوی نے کئی بار حملہ کیا مگر ناکام رہا، بندیل کھنڈ کے کئی قلعے، گوالیر، جھانسی، دتیا، اجے گڑھ، گڑھ کنڈا اور چندیری کا بھی ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عوام سے ان قلعوں کا سفر کرنے کو کہا۔ وزیر اعظم نے صفائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صاف صفائی کو لے کر ہمارے شہر اور قصبے اپنی ضرورتوں اور ماحول کے حساب سے الگ الگ طریقوں سے کام کر رہے ہیں، اور ان کا اثر صرف ان شہروں تک نہیں بلکہ پورا ملک ان طریقوں کو اپنا رہا ہے۔ لکھنؤ کی گومتی ندی ٹیم کا ذکر بھی ضروری ہے۔ 10 سال سے ہر رویوار بنا تھکے، بنا رکے اس ٹیم کے لوگ سوچھتا کے کام میں جٹے ہیں۔ وزیر اعظم نے اگست کے مہینے میں ہونے والے خصوصی دنوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے 1 اگست کو لوک مانیہ بال گنگادھر تلک کی یوم وفات، 8 اگست کو گاندھی جی کی قیادت میں بھارت چھوڑو مہم کی شروعات، 15 اگست کو یوم آزادی اور 14 اگست کو وبھاجن وبھیشکا اسمرتی دیوس منائے جانے کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کے پولیس اہلکاروں، فائر فائٹرز، سیکیورٹی سے جڑے افراد کے درمیان ہونے والے مقابلے میں ہندوستان نے تاریخ رقم کر دی۔ ہندوستان نے تقریباً 600 میڈل حاصل کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2029 میں یہ گیمز ہندوستان میں منعقد ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ملک کی عوام کو ہریالی تیج، ناگ پنچمی، رکشا بندھن اور جنماشٹمی کی مبارکباد بھی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اناؤ میں ہندوستان کے پہلے نجی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آگمنٹڈ ملٹی ڈسپلنری یونیورسٹی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ نئی یونیورسٹی تکنیکی ترقی اور قومی ایجوکیشن پالیسی کے مقاصد کو شرمندہ تعبیر کرنے کا مرکز بنے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش میں گزشتہ 8 سالوں میں محفوظ اور قانون کے مطابق ماحول تیار کیا گیا ہے جو سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے۔ اتر پردیش میں پچھلے 8 वर्ष کے اندر جو ماحول بہترین سرکشا کا قانون ویوستھا کا پراپت ہوا، آج اس کا پرینام ہے کہ ہمیں اب تک 45 لاکھ کروڑ روپے کے نویش کے پرستاؤ پراپت ہوئے ہیں۔ 45 لاکھ کروڑ میں سے 15 لاکھ کروڑ روپے کے نویش کے پرستاؤں کو ہم لوگوں نے زمینی دھراتل پر اتارنے کا کام کیا ہے۔ ریاست کے سبھی اضلاع کے 2382 امتحان مراکز پر آج RO عہدوں کے لیے امتحان منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس امتحان کے لیے 10,76,000 سے زیادہ امیدواروں نے درخواست کی ہے۔ اتر پردیش پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منعقد اس امتحان کے شفاف انعقاد کے لیے حکومت اور انتظامیہ کی سطح پر سبھی تیاریاں کی گئی ہیں۔ یہ امتحان صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک ایک میٹنگ میں منعقد کیا گیا۔ اس امتحان کے لیے STF خفیہ ایجنسیوں اور محکمہ پولیس کو خصوصی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نگرانی کے لیے AI اور CCTV کا استعمال کیا گیا۔ STF کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی نگرانی کا کام بھی کیا گیا۔ پرسار بھارتی کے صدر ڈاکٹر نونیت کمار سہگل کو کل کرکٹ ایسوسی ایشن لکھنؤ کا صدر منتخب کیا گیا۔ صدر منتخب کیے جانے پر انہوں نے کہا کہ ان کی اولویت لکھنؤ کے کھیل ٹیلنٹ کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرکٹ ایسوسی ایشن جلد ہی لکھنؤ پریمیئر لیگ کا بھی انعقاد کرے گا۔ اور ریاست کے سبھی مشرقی اضلاع میں بادلوں کے چھائے رہنے اور رک رک کر بوندا باندی سے لے کر ہلکی بارش ہونے کا سلسلہ گزشتہ 2 دنوں سے جاری ہے، جس کے چلتے درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ہے اور عوام کو امس بھری گرمی سے راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 4-5 دنوں تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا قیاس ظاہر کیا ہے۔ اس دوران کچھ مقامات پر بھاری بارش اور بجلی گرنے کا بھی امکان ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔